محمد ابن قاسم تاریخ اسلام اور برصغیر کی سیاسی و ثقافتی تاریخ میں ایک ایسا نام ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وہ برصغیر میں اسلام کے پہلے بڑے فاتح کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت نہ صرف ایک عظیم جرنیل کی تھی بلکہ وہ انصاف، علم اور حکمت کے بھی حامل تھے۔ محمد بن قاسم کی فتوحات نے مستقبل میں برصغیر میں اسلام کے قیام کی بنیاد ڈالی۔ ذیل میں ان کی زندگی، فتوحات اور تاریخی اثرات پر تفصیل سے روشنی ڈالی جاتی ہے۔ ابتدائی زندگی: محمد بن قاسم 635 عیسوی 72 ہجری میں طائف، مکہ کے قریب میں پیدا ہوئے۔ وہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے جو عرب کے مشہور قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے والد کا نام قاسم بن یوسف اور چچا مشہور کمانڈر حجاج بن یوسف تھے جو اموی خلافت کے نہایت طاقتور اور باثر گورنر تھے۔ محمد بن قاسم کو بچپن سے ہی تعلیم و تربیت فوجی ماحول میں مالی تیر اندازی، گھڑ سواری اور جنگی حکمت عملی میں وہ کم عمری ہی میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ فوجی تربیت اور آغاز: چچا حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو فوجی قیادت کی تربیت دی اور خلافت کے مختلف معرکوں میں شامل کیا۔ ان کی ذہانت اور صلاحیت کو دیکھتے ہوئے حجاج نے انہیں کم عمری میں ہی مختلف مہمات میں حصہ دلایا۔ صرف 17 سال کی عمر میں وہ ایک کامیاب کمانڈر کے طور پر ابھرے۔ سند کی مہم کی وجوہات: محمد بن قاسم کو برصغیر کی طرف بھیجنے کی کئی وجوہات تھیں۔ سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ سندھ کے علاقے میں عرب تاجروں کے جہاز لوٹے گئے تھے۔ ایک قزاق نے دیبل کے ساحل پر جہاز پر حملہ کر کے عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا، جو خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دربار میں شکایت لے کر پہنچی۔ حجاج بن یوسف نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سند کی فتح کا فیصلہ کیا اور محمد بن قاسم کو اس مہم کا سپہ سالار مقرر کیا۔ سندھ کی فتح: محمد بن قاسم نے 711 عیسوی 92 ہجری میں سندھ کی طرف لشکر کشی کی۔ ان کے لشکر میں تقریباً 6000 شامی فوجی، اونٹ سوار اور گھڑ سوار دستے شامل تھے۔ ان کے پاس جدید اسلحہ، منجنیقیں اور قلعہ شکن ہتھیار موجود تھے۔ پہلا مارکا دیبل کے مقام پر ہوا۔ یہ ایک مضبوط بندرگاہ اور قلعہ تھا۔ محمد بن قاسم نے دیبل کے قلعے پر بڑی منجنیق ارج نصب کی جس سے قلعے کی فصیل توڑی گئی۔ کئی دنوں کی لڑائی کے بعد دیبل فتح ہوا اور قیدی آزاد کرائے گئے۔ اس کے بعد وہ نیرون کوٹ، حیدرآباد کے قریب کی طرف بڑھے اور آسے بھی فتح کر لیا۔ راجہ داہر سے مقابلہ: محمد بن قاسم کی مہم کا سب سے اہم مرحلہ راجہ داہر کے خلاف جنگ تھی۔ راجہ داہر سند کا ہندو حکمران تھا جس کی سلطنت رور کے علاقے میں تھی۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم اور راجہ داہر کا مقابلہ راجہ کے دارالحکومت کے قریب ہوا۔ یہ جنگ سخت تھی لیکن آخرکار محمد بن قاسم کی فوج نے راجہ داہر کو شکست دے دی اور وہ میدان جنگ میں مارا گیا۔ اس کے بعد رانیوں اور درباریوں نے قلعے کو چھوڑ دیا۔ راجہ داہر کی موت کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد، الور موجودہ ایروڑ اور ملتان کو بھی فتح کر لیا۔ ملتان کو سنہری مندر کی وجہ سے شہرت حاصل تھی کیونکہ وہاں خزانہ جمع تھا۔ محمد بن قاسم نے خزانہ بیت المال میں جمع کرایا اور مقامی لوگوں کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا۔ انتظامی اصلاحات: محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کرنے کے بعد وہاں بہترین نظام حکومت قائم کیا۔ انہوں نے غیر مسلم رعایا کو مذہبی آزادی دی، صرف جزیہ مقرر کیا اور ہندوؤں کو حکومتی عہدوں پر بھی برقرار رکھا۔ اس وجہ سے مقامی لوگ بھی ان کے انصاف اور حسن سلوک سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے زراعت کو فروغ دیا، تجارت کو منظم کیا اور امن و امان قائم کیا۔ محمد بن قاسم کی حکمت عملی یہ تھی کہ لوگوں کے دل جیت کر اسلام کا پیغام پھیلایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ محمد بن قاسم کی واپسی اور انجام: محمد بن قاسم کی فتوحات جاری تھیں کہ اچانک ان کے چچا حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی فوت ہو گئے اور ان کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ سلیمان کو حجاج بن یوسف سے پرانی مخالف تھی، اسی لیے اس نے محمد بن قاسم کو واپس بلایا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے عراق لے جایا گیا۔ مختلف روایات کے مطابق انہیں قید میں اذیتیں دی گئیں اور بالآخر کم عمری میں شہید کر دیا گیا۔
इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 20 या 23 साल थी। तारीखी उसरात मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात वक्ती तौर पर रख गईं, लेकिन उनकी बुनियाद पर बाद के मुसलमान हिक्मरान बरसगीर में मजबूती से कदम जमा सके। उनके इंसाफ, रवादारी और इंतजामी सलाहियतों की वजह से मकामी लोग इस्लाम से करीब हुए। सनत को बाबुल इस्लाम कहा जाने लगा क्योंकि यहां से इस्लाम बर सगीर में दाखिल हुआ। मोहम्मद बिन कासिम की शख्सियत तारीख इस्लाम की दरख्शंदा मिसाल है। एक नौजवान सिपाह सालार ने अपनी जरात, ईमान, तदब्बर और अदल से ना सिर्फ एक वसीया इलाके को फतह किया, बल्कि वहां के लोगों के दिल भी जीते। उनकी फतूहात बरसगीर की तारीख का वो बाब है जो आज भी जिंदा है। इनका नाम हमेशा एक हीरो के तौर पर याद रखा जाएगा, जिसने कम उम्री में वो कारनामा अंजाम दिया जो बड़े बड़े हकमरान भी ना कर सके।